अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। हमारी भी कोई ज़िंदगी है अम्मा, गुर्बत से शुरू होकर गुर्बत पे ही ख़त्म होती है। वो सहन में पड़ी चारपाई पे ऊंधा लेटा बड़ी बेजारी और काहली से कह रहा था, ए लो, क्या हाथ पैर हिलाए बगैर अमीर बन जाओगे? नखट्टू कहीं के, बगैर मेहनत के ही हवा में उड़ना चाहता है। बर्तन धोती जकिया खानम ने पलट कर बेटे को घूरा। अरे मज़ा तो ऐसी लाइफ का है अम्मा कि बंदा कुछ ना करे और सब कुछ मिल जाए। दिन रात की मुशक्क़त से तो बस खाली दाल रोटी पे गुजारा होता है, मगर हम गरीबों की किस्मत में ऐसे ऐश कहाँ। अब वो सीधा लेटकर आसमान को तकते हुए हसरत से कह रहा था, खुदा के लिए अशर भाई, ये हरामी छोड़ो, उठ के नाश्ता करो, मुझे किचन भी साफ करना है। ज़ोहरा किचन के दरवाजे पे खड़े होकर चीखी, ए मियाँ उठ जा, अब 9 बज गए। मर्द लोग घरों से मेहनत मजदूरी के लिए निकल गए और तूने अभी तक चारपाई की जान नहीं छोड़ी। अम्मा ने जले भुने अंदाज में उसे डांटा। आपको नहीं पता अम्मा, ये आपका लाडला सपूत चारपाई पे पड़े पड़े ऐश करना चाहता है। मेहनत मजदूरी तो हम जैसे लोगों का नसीब है। बालों को रबड़ बैंड की कैद करती आयशा ने सुलगती निगाहों से पांव हिलाकर जेरे लब मुस्कुराते भाई को घूरा, फिर चादर ओढ़ के पर्स उठाया। अज्जू मुझे स्कूल छोड़ो, रोजाना 5-10 मिनट लेट हो जाती हूँ। उसने इंतहाई उजलत में जोगर्स पहनते हुए अज्जू को आवाज दी, जो खुद भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। चले आपको। अज्जू बैग कंधे पर डालता उसके साथ बाहर निकल आया। भाई तुम उठते हो या नहीं? ज़ोहरा बेचारी अब खासी झलाने लगी थी। हर रोज का मसला था, वो 9-10 बजे तक सोता रहता, जब तक कि सहन में उतरती धूप उसके चेहरे पे ना पड़ती, जबकि ज़ोहरा को सारे काम छोड़कर उसके लिए नाश्ता बनाने के इंतजार में सूखना पड़ जाता। वो आजकल एफए के एग्जाम से फारिग थी और रिजल्ट के इंतजार में थी। माय गॉड, एक तो तुम लोग चैन की नींद भी 2 घड़ी नहीं सोने देते। सोचता हूँ 2-4 नौकर होते तो तुम लोगों का मोहताज ना होना पड़ता। वो काहली से बकता झकता नल पे जाके मुंह हाथ धोने लगा, जबकि ज़ोहरा शुक्र करती उसके लिए टोस्ट गर्म करते हुए साथ चाय बनाने लगी। मिजाज भी तो इन हालात में शाहाना थे। सुबह को खाली खुली चाय या रोटी और पापे हरगिज पसंद न थे। बड़े लोगों की तरह ढेर सारे लवाजमात के साथ नाश्ता पसंद था। वो तो अम्मा की बजट इतनी अय्याशी की इजाज़त न देती थी। बकवास मत किया करो, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जवान जहान है। कितनी बार कहा है, बीमार बाप और जवान बहनों का ही ख्याल करके छोटी मोटी नौकरी मिलती है, उसी पे कनात कर ले, मगर इस नवाब के तो मिजाज ही नहीं मिलते। जकिया खानम खासी भुनाई हुई थी और ये रोज का मामूल था। माँ बेटा दोनों में सुबह ही सुबह बहस तकरार और बक बक झक झक जरूर होती थी। वो उसे जितना नौकरी के लिए कायल करने की कोशिश करती, वो उसी कदर ढिठाई से ऊंची उड़ान उड़ते हुए उनका दिल भी जलाता। असल में वो मेहनत और लगन का कायल ना था, किसी भी शॉर्टकट तरीके से दौलत के हसूल के लिए कोशा था, जो कि फिलहाल नामुमकिन था। 2 साल पहले बीए किया था, अब डिग्री हाथ में लिए ग्रेड 19 और 22 के ख्वाब दिन रात आंखों में सजाए मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था। घर के हालात उससे ढके छुपे ना थे, बस सफेद पोशी का भरम कायम था। सजाद अली 2-3 साल से फालिश के मरीज थे। बीमारी की वजह से कबल वक्त पेंशन हो गई थी। 4 बच्चे थे, अशर, फिर आयशा, ज़ोहरा और सबसे छोटा अजहर यानी अज्जू, जो 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। आयशा ने पिछले साल बीए करके घर के मखदूश हालात देखते हुए करीब ही एक स्कूल में जॉब कर ली थी। ज़ोहरा ने भी एफए का एग्ज़ाम दिया था। अम्मा बेचारी की तमाम तर उम्मीदें जवान बेटे से वाबस्ता थी। वो चाहती थी अशर भी कोई छोटी मोटी नौकरी करके घर की जिम्मेदारी में आयशा का हाथ बटाए, बहनों की शादियां करने में उनके साथ ताउन करे, बीमार बाप का इलाज कराने में दिलचस्पी ले, मगर उसने अभी तक उन्हें मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो हलाल की रोजी कमाने का कायल न था, बल्कि वो तो एक ही जिस्म में बुलंदियों को छूना चाहता था। गाड़ी कोठी, जदीद आसाइश, अनगिनत बैंक बैलेंस ही
اس کے خواب اور یہی اس کے آئیڈیل تھے۔ بے روزگار ہونے کے باوجود اسے گھریلو حالات اور اماں بہنوں کی مجبوریوں کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ تو صرف اپنے خوابوں اور اپنی آرزوؤں کو پانے کا تمنائی تھا۔ اعلیٰ افسری اس کا خواب تھا، مگر ان سب کا حصول آسان بھی نہ تھا۔ اماں اس کی عادتوں سے بہت خائف اور نالاں رہتی تھی۔ یوں بھی وہ مزاجاً بہت صابر اور قناعت پسند تھی۔ بیٹا ہونے کے ناطے اشر کو خاص طور پہ بہت توجہ اور پیار دیا تھا۔ شاید اس لیے بھی بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کی ذات سے ڈھیر ساری توقعات وابستہ تھی انہیں، اور انہیں یقین تھا وہ نہ صرف باپ کا بازو بنے گا بلکہ ان کی ذمہ داریاں اور مالی پریشانیاں بھی شیئر کر لے گا۔ مگر اشر نے اپنی خود غرضانہ روش سے نہ صرف ان کے سارے مان توڑ ڈالے بلکہ شوہر کی بیماری اور گھریلو مسائل، جوان بیٹیوں کے بوجھ نے ان کی ساری خوش مزاجی اور حوصلہ و برداشت چھین کر انہیں چڑچڑا اور غسیلا بنا دیا تھا۔ اشر سے تو آئے روز انبن رہتی، ان کے خواب اور ارمان توڑے تھے اس نے، پھر وہ کیسے اس سے راضی رہتی؟ مگر اسے تو کوئی پرواہ اور فکر ہی نہ تھی، بس اپنی سوچوں، اپنے مفاد اور اپنی ہی خواہشوں سے پیار تھا، جس پہ ذکیہ خانم کی جان اور سلگتی اور کڑتی رہتی۔ عائشہ بھی ماں کی طرح اس کی عادتوں سے خائف تھی۔ اماں، مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، جلدی سے دے دو۔ برآمدے میں دیوار پہ لگے آئینے میں بال بناتے ہوئے اس نے مطالبہ کیا۔ میرے پاس نہیں ہے، 500 بچا رکھے ہیں، اجو کی فیس اور تیرے ابا کی دوائی خریدنی ہے۔ ذکیہ خانم نے صاف انکار کیا۔ پلیز اماں، انکار مت کرو، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حماد سے ملنے جانا ہے، خالی جیب کیسے جاؤں؟ چہرے پہ بے چارگی سجائی۔ تیری ضرورت تو کبھی ختم نہ ہوگی، ہٹے کٹے ہو، خود کما کر اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ کپڑے استری کرتی عائشہ نے سلگ کے اسے احساس دلانا چاہا۔ اوفو، تم کیوں درمیان میں ٹپک پڑتی ہو؟ جب خود کماؤں گا تو پھر کسی کا محتاج نہیں رہوں گا۔ وہ برش پھینک کے تل ملا اٹھا۔ پتہ نہیں بھائی، ہمارے گھر میں وہ وقت کب آئے گا؟ چائے لاتی زہرا کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ توبہ ہے میری، اللہ کسی کو بے روزگار اور محتاج نہ کرے۔ تم سب نے تانے دے دے کے میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ اچھا اماں، جلدی سے نکالو پیسے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پرانے جوگرز کے تسمے باندھ کر وہ ہاتھ سے اپنا رومال جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ تکرار بڑھتی، مجبوراً عائشہ نے اٹھ کر پرس سے پیسے نکالے اور خاموشی سے لا کے اس کے حوالے کر دیے۔ تھینک یو مائی لونگ اینڈ ڈیئر سسٹر۔ سارے قرض ایک ساتھ ماں سود کے اتاروں گا، دیکھنا۔ وہ 100 کے نوٹ کو لبوں سے لگا کر مسرور سا باہر نکل گیا۔ عائشہ کے چہرے پہ ملال تھا، اور اماں، وہ بس ٹھنڈی سانس لے کے رہ گئیں۔ اور پھر وہ سجا سنورا ادھار کے پیسے لیے حماد کے یہاں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے یار، جب بھی یہاں کا چکر لگاؤں تم غائب ملتے ہو، آخر سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ وہ صوفے پہ پھیلتے ہوئے باز پرس کر رہا تھا۔ اس کا موڈ خاصا فریش تھا۔ بھائی، اب تمہاری طرح سارا دن چھک نہیں مارتا اور نہ ہی آوارگی کرتا ہوں، حماد نے مسکراتے ہوئے سے چڑھایا۔ مائی گاڈ حماد، کم از کم تم تو میرے گھر والوں کی طرح میرا مذاق نہ اڑاؤ، اور انہوں نے پہلے کیا کم میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میرا خیال ہے وہ کچھ غلط بھی نہیں کہتے۔ تمہیں یوں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ حماد نے گھر والوں کی تائید میں اسے ملامت کی۔ وہ اشر کے مقابلے میں بے حد سلجھا ہوا اور شائستہ مزاج لڑکا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اتنا غیر ذمہ دار ہوں؟ ارے کوئی ڈھنگ کی جاب ملے تو میں کروں، میں تمہاری طرح 2-3 ہزار کی نوکری کے لیے خوار نہیں ہو سکتا۔ اس کا انداز تضحیک آمیز تھا جو حماد کو قدرے ناگوار لگا۔ اشر، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کو اپنی عزت اور مسائل کا بھرم رکھنے کے لیے جو کچھ مل جائے غنیمت ہے۔ میرے پیارے دوست، وہ بڑے تحمل سے جواباً کہتا چائے لینے چلا گیا، جبکہ وہ اسی طرح پرانی طرز کے صوفے پر لیٹے لیٹے میز پہ پڑا اخبار اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ تب روز کی طرح اس کی عقابی نگاہیں اندرونی صفحے پہ لگے ایک اشتہار پہ ٹھہر سی گئیں۔ ضرورت رشتہ، ایک پڑھی لکھی حسین مالدار بیوہ دوشیزہ جس کا بھری دنیا میں کوئی نہیں، ایسے بے روزگار پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کی خواہش مند ہے جو اس کا لاکھوں کروڑوں کا بزنس اور جائیداد وغیرہ سنبھال سکے۔ لڑکی اس کے گھر والوں کی حسب خواہش مالی سپورٹ بھی کرے گی۔
نیچے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر بھی درج تھا۔ اشر نے کئی بار اسے پڑھا، پھر حماد کے آنے سے پہلے جلدی سے وہ تراشا پھاڑ کے جیب میں رکھ دیا۔ قسمت آزمائی میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے میں مقدر کا سکندر اس طریقے سے بن جاؤں۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور دل میں چھپے کتنے ارمان، کتنی تمنائیں کروٹیں لے کر بیدار ہو گئے تھے۔ حماد ٹرے میں 2 کپ چائے رکھ کر واپس لوٹا تو فریش اور جگمگاتے چہرے کے ساتھ دھیمے سروں میں بیٹھا اشر گنگنا رہا تھا، ارے یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا قارون کا خزانہ مل گیا ہے جو اچانک اتنے خوش ہو گئے؟ حماد نے بھی آتے ہی کمرے میں خوشگوار تبدیلی محسوس کی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی دن یوں ہی ماں بدولت کو بیٹھے بیٹھے قارون کا انمول خزانہ مل جائے اور تقدیر بدل جائے، پھر تم بس رشک ہی کرتے رہ جاؤ گے۔ اس نے چائے کا گرم کپ اٹھاتے ہوئے مسرور کن لہجے میں جواباً کہا اور چائے کا سپ لینے لگا۔ فار گاڈ سیک اشر، زندگی کو مذاق مت سمجھو، کیوں اپنا کریئر، اپنی زندگی کے یہ خوبصورت سال ضائع کر رہے ہو؟ دیکھو یہ چند ہزار کی جاب میرا خواب بھی نہیں تھی، مگر میں جوان 4 بہنوں اور بیوہ ماں کی خاطر انہیں سکھ اور خوشی دینے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا، معاشی پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے شام سے رات گئے ایک پرائیویٹ فارم میں الگ مغز ماری کرتا ہوں، اور مجھے اس بھاگ دوڑ پہ کوئی افسوس یا ملال نہیں۔ روزی کمانا مرد کا شیوا ہے، میں کیسے راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں؟ میری بات مان لو اشر اور حق حلال کی روزی کماؤ، اس میں زیادہ سکون اور راحت ہے۔ وہ کسی مہربان خیر خواہ کی طرح بڑے رسان سے اسے راہ راست پہ لانے کی صحیح کر رہا تھا، جو کہ کسی تو ممکن نہ تھا۔ اوفو حماد، اب بس کرو یار، جسے دیکھو واضح و نصیحت کے درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں تمہاری طرح ساری عمر لکیر کا فقیر بن کے نہیں رہ سکتا۔ میں امنگوں سے بھری بھرپور انداز میں زندگی جینا چاہتا ہوں، انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے کسی بھی شارٹ کٹ راستے کو اختیار کرنے سے میں ہرگز دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے معاشی مسائل کا بھی خیال ہے، تم دیکھ لینا میں جلد ہی اپنے ساتھ ساتھ بہنوں اور ماں باپ کی زندگی کا رخ بھی بدل دوں گا۔ بس ڈیئر فرینڈ، تم میرے حق میں خلوص نیت سے دعا کرتے رہو۔ وہ خالی کپ ٹرے میں رکھ کے بڑے عزم اور یقین سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں حلال کمانے کی توفیق دے اور تمہاری عقل پہ رحم کرے۔ اس نے چپتے لہجے میں جتایا۔ نو پرابلم، مجھے سب منظور ہوگا۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکاتا اسے اللہ حافظ کہہ کے باہر چلا گیا۔ حماد اس کی لالچی ذہنیت اور سطحی سوچ پہ تعصب کا اظہار ہی کر سکا۔ پھر دوسرے روز وہ بڑے کرو فر سے تیار ہو کے دل میں امنگوں اور آرزوؤں کی دنیا بسائے مطلوبہ پتے پہ پہنچ گیا۔ اشر سارے راستے قدرے پریشان رہا، کیونکہ اشتہار 2 دن پہلے کا تھا اور اسے یہ پریشانی بھی ستا رہی تھی کہ اس کا چانس مس نہ ہو جائے۔ مگر وہاں جا کر اس کی جان میں جان آئی کہ کئی نوجوان امیدوار اس کی طرح آس لگائے بیٹھے تھے۔ جدید طرز کی بنی وسیع و عریض کوٹھی کی شان و شوکت اور در و دیوار سے چھلکتی عمارت اشر کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنا نام اور پتہ اور تعلیمی اسناد چپڑاسی نما ملازم لڑکے کے ذریعے اندر بھیج دیے اور اب بے چینی سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ وردی کھاوے کے لیے سب نوجوان خاصے بن ٹھن کے آئے تھے۔ سب کی آنکھوں میں خواہشوں اور تمناؤں کے حصول کے خواب تھے۔ خاصی دیر کے بعد اس کا نام لیا گیا تو وہ بڑے اعتماد سے سر اٹھا کے کمرے میں چلا آیا۔ فرنشڈ کمرے میں قدم رکھتے ہی لمحہ بھر کو وہ جیسے ٹھٹک گیا۔ 22-23 برس کی بے حد جاذب نظر اور شوق سی دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا دینے والی لاپرواہ سی لڑکی اس کی منتظر تھی۔ وہ اس کے کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ مائی گاڈ، لڑکی بھی بے مثال ہے اور مال بھی لاجواب ہے۔ اگر قسمت کی دیوی مہرباں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تشریف رکھیں مسٹر اشر علی۔ لڑکی نے ایک نگاہ منک بنے اشر پر ڈال کے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ گڑبڑا کے میز کے دوسری طرف عین اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بڑے اعتماد سے نارمل انداز میں اس کے سوالوں کے جواب دینے لگا۔ تعلیم، عمر، معاشی اور مالی پریشانیوں، جاب نہ ملنے کے بہانے، باپ کی بیماری، بہنوں کی ذمہ داریاں، اپنے عادات و اطوار، سب کچھ جھوٹ سچ نمک مرچ لگا کر اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وضاحت کے ساتھ تفصیلاً بتاتا رہا۔ وہ بھی بغور پیپر ویٹ گھماتے ہوئے سنتی رہی۔
कभी कभी निगाह उठाकर उसे देखती तो अशर के चेहरे पे उम्मीद के चिराग झिलमिलाने लगते। अशर अली, वाकई मुआशरे में आप जैसे ज़हीन और मुखलिस नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग खुद इस मामले में दर्दमंद दिल रखते हैं। आपने इश्तहार में हमारी शराइत और दूसरी बातें पढ़ ली होंगी। हमें किसी ऐसे ही पुरखलूस और शरीफुन नफ्स शख्स की ज़रूरत है जो नेक नियति के साथ उम्र भर का साथ दे और निभा सके। हम इस सिलसिले में उसकी भरपूर माली सपोर्ट भी करने के ख्वाह हैं। वो धीमे धीमे बड़े खूबसूरत अंदाज में उससे मुखातिब थी। अशर तो उसके मसहूर कुन रूप को बस चुपके चुपके आंखों की राह दिल में उतारता रहा। थैंक यू, बस मैंने भी यही सोचकर किस्मत आजमाई और आप यकीन और भरोसा रखें, मैं कोई धोखेबाजी या फ्रॉड नहीं करूँगा, बल्कि पूरे खलूस से इस बंधन को निभाने की कोशिश करूँगा। वो उसे कायल करने के लिए जल्दी से कह उठा, मुबादा उसे कबूल करने का इरादा उस खूबसूरत लड़की का बदल ना जाए। ओके, इस वक्त तो आप जा सकते हैं। 1 हफ्ते में आपको हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा। फौरी तौर पे मुमकिन नहीं, सोचने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। वैसे बेफिक्र रहिए, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। उसके लबों पे शौक सी जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट अशर को अनजानी खुशफहमियों में डबो गई और वो मसरूर और शादमां सा वहाँ से उठाया। घर में उसकी अम्मा बहुत फिक्रमंद थी। आमना बेगम का खत आया था। वो फातिमा के सिलसिले में परेशान थी क्योंकि फातिमा बचपन से ही अशर से मंसूब थी और अब वो उस फर्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश होना चाहती थी। असल में उस बेचारी की 3 बेटियां ही थी। शोहर वफात पा गए थे, नरीना औलाद से महरूम थी। मुआशी हालात तो इनसे भी बदतर थे। ज़किया खानम की छोटी बहन थी। फातिमा की पैदाइश पे उन्होंने बहन से वादा लिया था कि वो उसे अशर की दुल्हन बनाएंगी। आमना बेगम को भांजे से और ज़्यादा कौन अजीज़ हो सकता था। उन्होंने बखुशी हामी भर ली। अम्मा इसी आस और उम्मीद पर मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही थी कि अशर अपने पाँव पे खड़ा हो जाए तो वो मनमोहनी सी फातिमा को बड़े चाव से गांव से ब्याह कर शहर ले आएंगी। सारे घर वाले इस निस्बत से आगाह थे। अशर को सारी हकीकत का इल्म था, मगर वो गरीब सी लड़की अशर का ख्वाब नहीं थी, इसलिए कि उसके पास वो सब कुछ नहीं था जो वो पाना चाहता था। बताओ अशु के अब्बा, अब आमना को क्या जवाब दूं? वो बेचारी फातिमा के लिए परेशान है। शाम को अब्बा को दवाई पिलाते हुए अम्मा फिक्रमंदी से पूछ रही थी। फालिश के हमले की वजह से उन्हें बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो बड़ी बेबसी से हाथ के इशारे से कहने लगे, मैं क्या बोलूँ नेक वक्त, घर के हालात तेरे सामने हैं। बेटा हमारा अभी तक बेकार फिरता है। उनके बीमार चेहरे पे दुख और परेशानी वाज़ेह थी। हाँ, यही तो मैं सोचती हूँ, ऐसे गैर जिम्मेदार बंदे के लिए कैसे पराई बेटी को बांध दूँ। उसे तो रत्ती भर कोई एहसास नहीं है। बच्ची की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। सब अल्लाह पे छोड़ दो ज़किया बेगम, वही करम करेगा। अब्बा ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया। अल्लाह का ही तो अब आसरा है अशर के अब्बा, वरना उस लड़के के रंग ढंग और तौर तरीकों ने मुझे बड़ा मायूस किया है। बहन कमाती है मगर उस लड़के को शर्म भी नहीं आती। पता नहीं कब अकल आएगी। अब आमना सारी उम्र इस नामुराद की आस पर तो बेटी नहीं बिठा सकती ना। आज घर आ जाए तो मैं खुद बात करूंगी। आखिर क्या सोचा उस लड़के ने। वो खोलती सुलगती कितनी देर अपना दिल जलाती रही। और दूसरी तरफ अशर, जिसे 1 हफ्ता गुजरने का शिद्दत से इंतजार था। उसके रोज़ो शब रो पहले और हसीन ख्वाब देखते गुजर रहे थे। वो दिलकश सराबे वाली खूबसूरत लड़की उसे बहुत अच्छी लगी थी। उस सुबह जब वो बड़े फ्रेश मूड में नाश्ते में मगन था, तभी ज़किया खानम ने खुद ही जिक्र छेड़ दिया। तुम्हारी आमना खाला का खत आया है। अच्छा, कैसी है? ठीक है, बस फातिमा के लिए फिक्रमंद है। क्यों, उसे क्या हुआ? बेटी की माँ है, परेशान कैसे ना हो। तुम कोई ढंग की नौकरी कर लो तो मैं जल्द उसे ब्याह के यहाँ ले आऊँ। क्या? वो मेरे इंतज़ार में बैठी है। जाहिर है भाई, तुमसे मंसूब है तो तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठेगी ना। ईमान से हम तो दिन गिन रहे हैं कब फातिमा को भाभी के रूप में यहाँ देखें। जहरा मुदाखलत करते हुए चहकी। बको मत माँ, आप भी सुन ले, मुझे फातिमा से शादी नहीं करनी। क्यों, क्या खराबी है फातिमा में जो तू उससे शादी नहीं करेगा? जानता है सालों से वो तुझसे मंसूब है। अगले पल ज़किया बेगम तिल मिलाई।
مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں، اس قسم کی منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ ہاں ماں، میں فاطمہ جیسی کلاش اور بے مایا لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی مزید غربت کے تاریک اندھیروں میں گم نہیں کر سکتا۔ وہ میرا خواب نہیں ہے۔ آپ آمنہ خالہ کو صاف لکھ دیں۔ اشر بڑی بے رحمی اور خود غرضی سے اماں کے دل پہ زخم لگا رہا تھا، چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ فاطمہ جیسی لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو محض اس لیے کہ وہ دولت مند اور پیسے والی نہیں، اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز نہیں لا سکے گی، اس لیے اس کے خواب توڑ رہے ہو؟ زہرا نے دل گرفتگی سے اسے گھورا، جہاں کوئی ملال یا تعصب نہ تھا۔ ہاں، مجھے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکے جو۔ میں پاگل یا احمق نہیں زہرا جو گھاٹے کا سودا کروں۔ اماں، آپ بلا تاخیر آمنہ خالہ کو لکھ دیں، وہ میری امید نہ رکھیں۔ کیا لکھوں؟ کہ میرا خود غرض بیٹا کتنا لالچی اور ہوس پرست ہو گیا ہے، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنے کی بجائے آنے والی کے مال و دولت کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دف ہے تم پر، تمہاری گھٹیا سوچ پر۔ یہی صلہ دو گے مجھے کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑو گے۔ خدا کے لیے اماں مجھے تنگ مت کرو، زندگی میری ہے اور میں نے گزارنی ہے، مگر یہ طے ہے کہ فاطمہ کے ساتھ ہرگز نہیں، اور نہ ایسی لڑکی میرا آئیڈیل بن سکتی ہے جس کے پاس میرے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی دیکھتی ہوں کون تجھ سے بیکار ہڈ حرام اور ہٹے کٹے معذور کو اپنی بیٹی کی لاکھوں کی جائیداد کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ میری فاطمہ کا اللہ مالک ہے، میں کل ہی آمنہ کو انکار لکھ دیتی ہوں۔ اچھا ہے تیرے جیسے نکمے آوارہ اور لالچی سے اس کی جان ہی چھوٹ رہی ہے۔ اماں دل کی بھڑاس نکالتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بھائی، یہ زیادتی ہوگی، تم سب کو ناراض کرو گے۔ زہرا خفا خفا سی بھائی کو سمجھانے لگی۔ ارے چھوڑو، کچھ نہیں ہوگا، دیکھ لینا، ایسا ہیرا تلاش کر رہا ہوں جو میرے ساتھ تم لوگوں کی قسمت بھی بدل دے۔ اس کی آنکھوں میں دھنک رنگ سمٹ آئے تھے۔ تمہیں کیا خبر اشر علی کہ اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرے گی جس کی آنکھوں میں بچپن سے تمہارے نام کے خواب سجے ہیں اور تم خود ہی انہیں ریزہ ریزہ کر رہے ہو۔ زہرا کا دل فاطمہ کے دکھ پہ بھرسا آیا تھا، اور پھر ہفتے بھر کے جان لیوا انتظار کے بعد اشر کو اس کے خوابوں کی تعبیر بڑی خوبصورت نوید کے ساتھ مل گئی۔ اس کا پرپوزل قبول ہو گیا، اسے فوری طور پر رابطہ رکھنے کی تاکید کی گئی۔ اشر تو مارے خوشی کے پاگل ہو گیا، کتنی آسانی سے اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔ جو کچھ پانے کی تمنا کی وہ سب اس کا مقدر بن گیا۔ اس نے ابھی تک کسی کو اس رشتے کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ اصل میں وہ لوگ فوری طور پہ شادی کے خواہش مند تھے اور اشر کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی جلد از جلد بہاروں کے اس سفر پہ قدم رکھنا چاہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ حسین دلہن اور لاکھوں کا چیک اماں کے قدموں میں لا کے ڈھیر کرنا چاہتا تھا، سب کو حیرت زدہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فی الحال سب کو بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھا، حماد کو بھی علم نہ ہونے دیا، خود ہی بالا سارے معاملات طے کیے۔ اپنے گھر والوں کی مالی مدد کے طور پر اس نے 10 لاکھ روپے کی شرط بھی رکھی، جو لڑکی والوں نے بخوشی قبول کر لی۔ ویسے بھی لڑکی ہی ہر شے کی مالک تھی، اشر کو کچھ اور مانگنے یا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ان لوگوں کے سامنے ابا کی شدید بیماری اس کے لیے معقول بہانہ بن گئی۔ یوں بھی اسے صرف اماں کی طرف سے خدشہ تھا کہ مبادہ بھانجی کی محبت میں وہی کوئی طوفان کھڑا نہ کر دیں، اس لیے اس نے چپکے چپے خود ہی سارا انتظام کیا۔ ادھر لڑکی والوں کو بھی شاید صرف اس کی ضرورت تھی، تبھی کوئی اعتراض نہ کیا گیا۔ اشر 4-5 روز کے لیے شہر سے بہانہ بنا کر غائب ہو گیا۔ اسے گئے 8-10 روز ہو گئے تھے۔ اماں پریشان اور فکر مند تھی۔ وہ نہ کما اور نہ کھٹو سہی، مگر پھر بھی ان کی اولاد تھا، کیسے اس کے وجود سے بے نیاز رہ سکتی تھی؟ البتہ زہرا اور عائشہ کو پرواہ نہ تھی۔ وہ اماں کو بھی تسلی دیتی کہ کہیں نوکری تلاش کرنے چلا گیا ہوگا، مگر ان کی بے قرار ممتا کو جیسے سکون ہی نہ ملتا۔ اور پھر اس سپہر وہ لوٹ آیا، اس کے ساتھ سجی سنوری، زیورات میں لدی پھدی، گہرے سانولے رنگ کی عام سے نقوش کی حامل 40-42 سالہ کھلکھلاتے چہرے والی خاتون کو دیکھ کر سارا گھر جیسے ٹھٹک کے دم بخود رہ گیا۔ اشر، یہ کون ہے؟ اماں نے خود آگے بڑھ کے سوال کیا۔ یہ آپ کی بہو عالم آرا ہے، میں نے چند دن پہلے اس سے شادی کی ہے۔
اس نے چہکتے ہوئے انکشاف کیا۔ یہ الگ بات کہ اس کے بجھے بجھے چہرے پہ خوشی کی ایسی کوئی رمق نہ تھی۔ کیا یہ عورت تمہاری بیوی ہے؟ زہرا کی تمہارے دکھ اور حیرت کی چیخ نکل گئی۔ کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اپنے بھائی سے پوچھو، مجھ سے شادی کر کے کتنے فائدے میں رہا۔ عالم آرا نخوت سے اترائیں۔ ہمیں اس کے فائدے اور نقصان سے کوئی غرض نہیں بی بی۔ اور اشر، تو نے آج میرے سارے مان توڑ ڈالے۔ اماں کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ سنو، میں گاڑی میں جا کر بیٹھتی ہوں، تم جلدی فارغ ہو کر آ جانا، یہاں تو میرا دم گھٹ رہا ہے۔ عالم آرا ناگواری سے کہتی ان سب کو یکسر اگنور کر کے واپس پلٹ گئی۔ اماں پلیز ناراض نہ ہو، مجھے اس شادی سے بہت سا مالی فائدہ ہوا ہے، 10 لاکھ کا چیک ہے، اب ہمارے سارے دکھ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس نے چیک اماں کی طرف بڑھایا۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسی دولت اور ایسی عورت، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ایسی بد مزاج عورت سے شادی کرتے تمہیں شرم نہ آئی؟ اماں نے بفر کر چیک اس کے منہ پہ دے مارا۔ اور وہ کیسے بتاتا؟ ظلم تو اس کے ساتھ ہوا ہی تھا۔ بھانجی نے خالہ کی شادی کرانے کے لیے اتنا بڑا ڈھونگ رچایا، اور شارٹ کٹ کے ذریعے خواب پانے والا اشر انجانے میں خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کتنا بڑا فریب کھا گیا تھا۔ لالچ سچ میں بری بلا ہے، جو انسان کو ایسے جال میں پھنسا دیتی ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی راہ اس کے پاس پھر نہیں بچتی۔